نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع مسلم ڈی این اے ہے۔ ڈی این اے کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ بنیادی خواص اور خصوصیات جن پر مشتمل ایک انسان کی طبعی اور مادی زندگی بنتی ہے، گویا کہ وہ بنیادی انسان کا ہیومن سیل کا وہ بنیادی حصہ ڈی این اے جس کے اندر اس انسان کی تمام خصوصیات اللہ رب العزت نے رکھی ہوتی ہیں۔ جیسے مادی انسان کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے اور وہ انسان کی تمام خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک روحانی طور پر مسلمان کا ڈی این اے کیا ہوتا ہے، اور اسی مسلم ڈی این اے پر کامیابی کا وعدہ ہے، اور وہ خواص اور وہ خصوصیات، وہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ نے سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ کہ یہ خواص اور خصوصیات اور نیک خصلتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، آغاز میں ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں، اور آخر کے اندر دوبارہ ان کو بشارت دی گئی کہ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تو اس مختصر سی نشست کے اندر ان تمام خوبیوں کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں جو ایک روحانی طور پر ایک مسلمان کے ڈی این اے کے اندر، روحانی ڈی این اے اگر اس کو کہا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بیجا نہیں ہوگا کہ روحانی طور پر مسلم ڈی این اے کے اندر کون کون سی خصوصیات اور کون کون سی خصلتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مومن کامیاب ٹھہرتا ہے اور وہ مومن بننے کے قابل ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہی ارشاد فرمائی کہ المؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں۔ گویا کہ کامیابی کی پہلی شرط اور مسلم بننے کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے ایمان، اور دوسرے نمبر پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ لوگ اپنے ایمان پر اپنی نمازوں کے ذریعہ سے گواہی دیتے ہیں۔ ایمان دل کی چیز ہے، اور اس دل کی چیز کا اظہار نماز کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور یہاں پر حق تعالی شانہ نے مطلقاً یہ نہیں فرمایا کہ الذین هم یصلون، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے اور نماز کے اندر خضوع بھی ہونا چاہیے۔ خضوع یہ ہے کہ ظاہری جسم کی جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کے حضور کے اندر اس کی آداب کی رعایت کی جائے اور ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی اللہ رب العزت کا خوف ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز آسان کرنا چاہتے ہو تو خشوع طبیعتوں کے اندر پیدا کر لو۔ یہ نماز جو ہے وہ بہت گراں ہے، بہت باری ہے، مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ اگر دلوں کے اندر اور طبیعتوں کے اندر خشوع آ جائے تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ماننا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صفت ان مومنوں کی یہ ذکر کی بڑی ہی اہم صفت ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ مومن جو ہیں یہ بیجا باتیں، بیکار کام،
لغویات جو ہیں ان سے یہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی بد تہذیبی بھی کرتا ہے تو یہ ترکی بترکی جواب دینے کی بجائے اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اسی چیز کو حق تعالی شانہ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر ان کا واسطہ کہیں جاہلوں سے پڑ بھی جاتا ہے، کہیں ان کے ساتھ ماتھا لگ بھی جاتا ہے تو قَالُوا سَلَامًا، سلام کہتے ہوئے یہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آج کے دور کا ایک بڑا ہی قیمتی اور سنہری اصول ہمیں دیا گیا ہے کہ آج ہم اپنے قیمتی اثاثہ، وقت جیسا قیمتی اثاثہ جو ہے اس کو بہت بے دردی سے بے دریغ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس اثاثے کی بڑی ہی وقت کو جانتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں، اور وہ اس اثاثے کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یعنی وہ بیکار کے کاموں کے اندر نہیں پھنستے، بلکہ وہ اس دنیا کے وقت کو، اس دنیا کی دی ہوئی یہ مختصر سی زندگی جو ہے اس کو قیمتی گردانتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کام میں لانے میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت، اگلا ڈی این اے کا جز اللہ تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ شانہ کا فرمان ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہاں پر اس پیٹرن سے ہٹ کر دوسرے انداز میں حق تعالیٰ شانہ مومنوں کی صفت ذکر کر رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ سے مشتق ہے، اور تزکیہ اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی کا عمل کرنا، صفائی کرنا، ستھرائی کرنا۔ مال کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مال کے اندر جو ناپاک عناصر آ چکے ہیں ان کی پاکیزگی ہو جائے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے نفس کی زکوٰۃ اور اس کا تزکیہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مومنوں کی یہ صفت ذکر کر دی ہے کہ یہ لوگ، یہ مومن جو ہوتے ہیں، یہ اپنے نفس کے اوپر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اس نفس کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے پاک کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر لگنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس سے اگلی صفت یہ ارشاد فرمائی کہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج بے پردگی کا سیلاب ہے اور جنسی بے راہ روی کا بہت دور دورہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اغیار کے راستوں پر چلتے ہوئے بہک رہی ہے۔ تو یہ قیمتی اور سنہری اصول سکھانے کی ضرورت ہے کہ مومنوں کے ڈی این اے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جسم کا عضو جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، کہ زبان کی حفاظت اور زبان کے صحیح استعمال کی کوئی شخص اگر مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کے صحیح اور حلال استعمال کرے اور غلط استعمال سے بچنے کی ضمانت دے دے تو میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہماری نوجوان نسل کو بہت بڑا چیلنج یہ درپیش ہے، تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے حیا کو فروغ دینا ہوگا اور بے پردگی کو ختم کرنا ہوگا اور نوجوان نسل کو سیدھے راستے پر لانا ہوگا، اور یہ نصیحت، قیمتی نصیحت جو ہے اس کو پلو سے باندھنا ہوگا۔ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جگہیں جن پر ان کو استعمال کی اجازت دی گئی ہے اور وہ مواقع جہاں سے ان کو اس جنسی تسکین کی اجازت دی گئی ہے شرعی طور پر، وہیں پر یہ اپنی جنسی تسکین پوری کرتے ہیں۔ اور اگلا جو خصوصیت اگلی جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یہ مومن لوگ جو ہیں یہ اپنی امانتیں اور اپنے عہد جو ہیں ان کی یہ پاسداری کرتے ہیں۔ دو چیزوں کی نگہبانی کرنے والا مومنوں کو ارشاد فرمایا کہ امانت اگر ان کے پاس رکھی جائے تو اس امانت کی بھی یہ اچھی طرح سے پاسداری کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کی بھی اچھی طرح سے پاسداری اور وفا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی تین خصلتیں ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے،
اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس وعدے کو توڑتا ہے۔ اور یہاں پر مومنوں کی صفت کے اندر یہ بات ذکر کر دی کہ وہ وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں اور امانت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور امانت کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا، ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی مال رکھے، کوئی سامان رکھے تو اس کی نگہبانی کی جائے، حالانکہ امانت کا مفہوم یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کے اندر یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرے تو یہ مشورہ بھی امانت ہوتی ہے۔ تو امانت اور دیانت کے ساتھ جو خیر خواہی اس کے حق کے اندر آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ خیر خواہی اس کے ساتھ کریں اور اس کو صحیح طور پر صحیح راستے کی طرف اس کی رہنمائی کریں، تو یہ بھی امانت کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اور وعدہ جو ہے تو وعدہ اللہ تعالیٰ سے لے کر اپنے انسانوں تک کا جو وعدے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے مومنوں کو پورا کرنے چاہیے۔ اور مومنوں کی بنیادی خصوصیت کے اندر یہ بات ذکر فرما دی کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ امانتوں کی بھی وفا کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ اور آخر میں دوبارہ جہاں سے بات کو شروع کیا تھا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ مومن جو ہیں وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، اور نمازیں جس جگہ پر جا کر ادا کرنی چاہیے اس بات کی بھی وہ مواظبت بھی کرتے ہیں اور محافظت بھی کرتے ہیں۔ اور آخر میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہی حقیقی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، فردوس کے یہ وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک مومن اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی بھی مل جائے، جنت الفردوس بھی مل جائے، تو اسے اپنے آپ کی شخصیت کو، اپنی طبیعت کو، اپنی روحانی شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یہ جو اوصاف کامیاب مومن کے ان آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور ایک مومن مسلم کے جو روحانی ڈی این اے کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔